معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور ہجری سال 1445۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی جو ہمارے مالک حقیقی ہیں ان کی نظر میں کون محبوب ہے اور کس کو وہ پسندیدہ رکھتے ہیں، وہ کیا صفات ہیں جن سے متصف انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا حقدار قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی محبت جس انسان کو حاصل ہو جائے اس سے بڑھ کر اعزاز اور شرف انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس رمضان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نے کن صفات کے حوالے سے فرمایا ہے کہ وہ صفات اگر انسان میں ہو تو وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں اگر دیکھیے کہ اللہ کی محبت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خود کیا کہتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دیکھیں، مخاطب جو ہیں وہ مومنین ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے۔ ٹھیک ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو دعوی ایمانی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو کہ وہ اس سے محبت رکھیں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے۔ اور أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے وہ بہت جھکاؤ رکھنے والے ہوں گے، نرم خو ہوں گے، اور جو کافر ہیں ان کے اوپر بہت وہ غلبے والے ہوں گے۔ دیکھیں، آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اپنے مومن بھائیوں کے اوپر، اپنے مسلمان بھائیوں پہ ہم ظلم و تشدد کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، لیکن وہی جب کافرین سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ان کے سامنے ہم بچھ جاتے ہیں۔ تو یہ کریکٹرسٹک جو ہے وہ مومنین کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہا ساتھ کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کی راہ ہوتی ہے، اللہ کا راستہ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ بہت بغیر یہ سوچے کہ کوئی کیا کہے گا وہ اس کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر کوئی انسان اس کریکٹرسٹکس پہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت زیادہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی صفات ہے جس کا بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو جب قرآن کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں کچھ افراد، کچھ خصوصیات نظر آتی ہیں جو اس چیز کی حامل ہیں، جن میں سے اگر ہم دیکھیں تو محسنین ہیں، توابین ہیں، متطہرین ہیں، متقین ہیں، صابرین ہیں، متوکلین ہیں، مقسطین ہیں اور مطہرین ہیں۔ یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں پورے قرآن میں کہ یہ وہ ہیں افراد جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان افراد کی یہ خصوصیات ہیں، ان کو میں یہ نام دیتا ہوں اور کہتا ہوں ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتوکلین، وان اللہ یحب المقسطین، وان اللہ یحب المطہرین۔ اور مجاہدین فی سبیل اللہ، یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو اس طرح ہمارے سامنے 8 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، اور جب اس میں بھی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ محسنین کے حوالے سے ذکر جو ہے وہ 5-6 مقامات پہ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ محسنین کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے جس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، ہلاکت میں مت ڈالو،
वहसिनु, और हुसन काराना अंदाज में चलो। हुसन कराना, हुसन क्या होता है? किसी चीज का बैलेंस होना, किसी चीज का अप्रोप्रिएट होना, प्रोपोर्शन में होना जो है वो उसका हुसन है। और उसका अपोजिट है फसाद, फासादा। जब उस चीज का प्रोपोर्शन को खराब कर दिया जाए तो वो चीज जो है वो फसाद की तरफ चली जाती है। तो कहा बैलेंस होके चलो, म्याना रवि को इख्तियार करो। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला जो है वो मुहसिनीन को, जो एहसान करने वाले, एहसान हमारे उर्दू में जो है वो तो आ जाता है किसी, यानी एहसान हमारा उर्दू में ऐसा लफ्ज है जिसको हमें लगता है कि हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। हालांकि किसी चीज को उम्दगी से करना, खूबसूरती से करना, उसके अंदर जो उसका मेयार है उसको बरकरार रखना, ये तमाम चीजें, तकाजे जो हैं वो एहसान के अंदर आ जाते हैं। किसी भी मामले को उम्दगी के साथ, खुशी से करना और उसके अंदर हुसन को पैदा करना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की राह में जो इन्फाक है वो करो, और ये नहीं कि सब कुछ ही अल्लाह की राह में आपने दे दिया और अपनी जान के लिए आपने कोई चीज ना छोड़ी। तो अल्लाह ताला उसमें भी कहते हैं कि नहीं, म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला इस तरह से चलने वालों को पसंद करता है। फिर दूसरा मुकाम जो है वो सूरह आले इमरान की एक आयत नंबर 134 में है, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वलकाज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। देखिए यहाँ पे भी मुहसिनीन की 4 हमें कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं। जो युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा, जो जिनके अंदर इन्फाक की आदत होती है, जो अपने दिल जिनके खुले होते हैं, वो अपने आप को तंग दिल बना के नहीं रखते, बल्कि तंगी में और खुशहाली में जितनी वुसअत होती है उसके मुताबिक खर्च करते हैं। काज़िमीनल गैज़, अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करते हैं, बिला वजह गुस्से में आपे से बाहर हो जाना और फिर दूसरे की दिल आजारी करना, बुरे अल्फाज बोलना और फिर कहना कि नहीं मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने कह दिया। तो कहा कि काज़िमीनल गैज़ होते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाले होते हैं। वलआफ़ीना अनिन्नास, और लोगों के साथ अफ़्व दरगुजर का बर्ताव करने वाले होते हैं। और ये सब सिफात जब इंसान अपनाता है तो अल्लाह ताला ने जब ये करता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो अल्लाह एहसान करने वालों को, मोहसिन अफराद को पसंद करता है। अब आपके सामने सिफात आती जा रही है, यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह में भी म्याना रवि इख्तियार करना, तंगी और कुशादगी में तंग दिल ना होना, बल्कि खर्च करने वाला होना, लोगों से उम्दा बर्ताव करने वाला, गुस्से को कंट्रोल करने वाला, लोगों से वो दरगुजर करने वाला, उनकी छोटी-छोटी गलतियों पे उनकी पकड़ ना करने वाला। और फिर कहा इसी सूरह आले इमरान की आयत 148 में एक और शेड हमारे सामने मोहसिनीन का आ रहा है, और वो क्या है? मा काना कौलुहुम इल्ला अन कालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन फ़अताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये देखें कि इस दुआ में भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये भी मुहसिनीन का एक शेड है कि वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि रब्बना इग़फिर लना, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा। किस चीज़ से? ज़ुनूबना, हमारे से जो लग़ज़िशें हुई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, व इसराफ़ना फ़ी अमरिना, और हमने अपने मामलात में जो मामलात गलत कर दिए हैं उनमें कह लें कि हमने चीज़ों को ध्यान से लेकर नहीं चले हैं, तो वो सब भी तक़दामाना, और हमारे कदमों को साबित कदमी जो है वो दे दीजिए। और कौमे काफिरीन जिन्होंने इस पैगाम हक का इनकार किया है उनके ऊपर हमें हमारी मदद कीजिए, हमारी नुसरत कीजिए। तो अल्लाह ताला ऐसे अफराद, ज़ाहिर ही उनका कौल नहीं है, इस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, और जब वो काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जो है उनको सवाबुद दुनिया जो है वो अता करता है, और आखिरत में भी जो उसका अजर है उनको बहुत उम्दा हुसन कराना मिलता है। जो उन्होंने अमाल किए हैं, जो अपनी इस दुआ के नतीजे में जो अमाल उन्हें बरूए कार लाए हैं, उनका बड़ा उम्दा उनको जवाब जो है वो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी मिलता है। और अल्लाह ताला ये इस तरह मुहसिनीन को, जिन्होंने हुसन काराना काम किए होते हैं, उनको पसंद करता है। इसी तरह सूरह माइदा के अंदर भी आप देखें,
آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، ان سے جب درگزر کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے کہ کچھ افراد ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں، میثاق کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، بات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، اور جو جس چیز کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، پیغام حق کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کو وہ نہیں بجا لاتے. تو کہا کہ ان لوگوں سے آپ عفو درگزر کریں اور صلح صفائی کریں، اور کیوں ان اللہ یحب المحسنین، یعنی آپ کو یہ عفو درگزر کرنا جو ہے، اور کہا کہ یہ احسان کرنے والوں کی علامت ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ محسنین کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 جو ہے، اس میں بھی اسی طرح کا ذکر آیا ہے. لَيْسَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی وہ اپنی زندگی میں خواہشات رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ عمل صالح کے حوالے سے ہوں گی. تو وہ جب تک وہ تقوی کے اوپر قائم ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، پھر تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور حسن کارانہ معاملات کرنے والے ہوتے ہیں، تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ہمارے سامنے ڈیفرنٹ شیڈز آئے احسان کے، کہ محسن کون ہوتا ہے، وہ کیا صفات ہیں جن کو ہم اپنائیں تو ہم بھی اللہ کی محبت کے اہل ہو سکتے ہیں. تو آج کے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، امید ہے آپ کے لیے بہت نہ صرف معلوماتی رہے گا، بلکہ یہ ہماری ذات کے اندر بھی تبدیلی لانے کا باعث بنے گا، اور ہم الفاظ کو صرف ایک پری کنسیوڈ آئیڈیاز جو ہمارے مائنڈ میں ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے، اس سے ہٹ کر، اس سے باہر نکل کر ہی سوچنے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے آج محسن کا جو مطلب دیکھا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف احسان کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ جو دیکھیں سب اس میں احسان کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس میں ہمیں چیزیں پتہ چلی، اس کے شیڈز پتہ چلے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اور جو ہے وہ نہ صرف انفاق کرتا ہے بلکہ دل کا بھی کھلا ہوتا ہے، تھوڑا دل ہے، اس کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، لوگوں سے عفو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغام حق کو پہنچانے کے لیے اپنی اسٹرگل کرنے والا ہوتا ہے، عامل الصالحات کرنے والا ہوتا ہے. تو کفر کے مقابلے میں اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو صرف کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ تمام شیڈز ہیں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں محسنین کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کی محبت کے حقدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو دوسرے نمبر پہ جس صفت کا ذکر ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. امید ہے یہ ویڈیو بہت معلوماتی رہی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.